الرحمن الرحیم، وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے، جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے۔ آج کل پاکستان کے اندر ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوا ہے۔ اقرار الحسن نے ایک ایسا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے جس ڈرامے کی کئی اقساط لوگ دیکھ کر اکتا چکے ہیں۔ وہ شخص ایک کرائم پروگرام کرنے والے ایک معمولی صحافی آج کسی شریف النفس انسان کی پگڑی نہیں اچھال رہا، پگڑی کو لے کر پاؤں کے نیچے روند رہا ہے، ایک شریف النفس انسان کو بلیک میل کر رہا ہے۔ اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پورے قادیانی کھڑے ہیں۔ اقرار الحسن کی کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے، اس ویڈیو کے نیچے قادیانی ایک قادیانی اس کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں۔ ان کی پروفائل آپ چیک کریں، پتہ چل جاتا ہے یہ قادیانی ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر روحانیت کے منکر ہیں، قرآن سے شفا لینے کے منکر ہیں، دم درود کے منکر ہیں۔ انہوں نے اقرار الحسن کو اپنا امام، اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے۔ مجھے ان لوگوں کے اوپر ہنسی آتی ہے۔ قادیانیوں کو تو چھوڑیں، وہ تو ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، کسی کو بھی آگے کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ملک کے اندر جو دیگر حق خطیف کے مخالف مسلک کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا امام اور اپنا نمائندہ ایسے شخص کو چنا ہے جو مردانہ وجاہت سے محروم ہے۔ اقرار الحسن کی نہ داڑھی نہ مونچھ، بالکل چٹ پٹ برگر، ملائی بوٹی کھانے والا، کیچپ چاٹنے والا آدمی، وہ آدمی جس کی رنگین مزاجی کے قصے سوشل میڈیا پہ عام ہیں، جس نے نیوز اینکر کو پٹایا، اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، اس کے ساتھ تعلقات بنائے، پھر خفیہ شادی کی، کئی سالوں تک وہ شادی منظر عام پہ نہیں لائی گئی، پھر اس کے بعد وہ شادی ان کی ظاہر ہوئی۔ پھر ایک تیسری لڑکی کے گرد اقرار الحسن منڈلا رہا تھا اور وہ خبریں میڈیا کی زینت بھی بنی رہی۔ اقرار الحسن ایک کرائم پروگرام کرنے والا ایک صحافی تھا، آج وہ اربوں کے اندر کھیل رہا ہے۔ پہلے تو اقرار الحسن خود بتائے کہ وہ اتنی دولت کہاں سے لے کے آئے کہ سن 2011 کے بعد شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا اقرار الحسن پاکستان کے اندر بڑے بڑے صحافی ہیں، بڑی قد کاٹ والے صحافی ہیں، لیکن جو انداز اقرار الحسن نے اختیار کیا ہوا ہے کہ یہ جج بھی بنا ہوا ہے۔ صحافی کا کام ہوتا ہے حقائق عوام کے سامنے رکھ دینا، فیصلہ عوام ناظرین کے اوپر چھوڑ دینا۔ یہ یہاں پہ غنڈہ بھی بنا ہوا ہے، دبنگ انداز میں اپنے ساتھ پوری ٹیم لے کے جاتا ہے، کیمرے کے پیچھے اور ایک نیوز چینل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ کیمرے کی طاقت کے سامنے عوام کو بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ اقرار الحسن جس نے کراچی کے اندر ایک ایسے دبنگ آفیسر سے تھپڑ کھایا تھا جسے دنیا اسلم شہید، چودھری اسلم شہید کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے اس کو ایک رکھ کے تھپڑ مارا تھا۔ اقرار الحسن شاید وہ تھپڑ بھول گئے ہوں گے، لیکن اس کی گونج آج بھی اسے سنائی دے رہی ہوگی۔ یار تو ایک صحافی ہے، تو آج بدماش بنا ہوا ہے۔ اور میں ان علماء کے اوپر مجھے ہنسی آتی ہے، ان مفتیان کے اوپر جو کہتے ہیں جی ہم اقرار الحسن کو جو ہے نا خوش آمدید کہتے ہیں، اقرار الحسن ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو بھائی تم ایک ایسے آدمی کو اپنا آگے ہیرو بنا رہے ہو، کم از کم یار اس کی مردوں جیسا چہرہ تو ہے نا۔ اقرار الحسن نہ کوئی حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ اس کے گھر کے اندر شرعی پردہ ہے، اور آج وہ عربوں کے اندر اس کے ساتھ گاڑیاں ہیں۔ آج اس نے اسلام آباد کے اندر بھی کوٹھی ہے، لاہور کے اندر بھی ہے، کراچی کے اندر بھی ہے، 12 سے 15 آدمی اس نے نوکر، باڈی گارڈ، گنمین رکھے ہوئے ہیں۔ اس اقرار الحسن کو یہ مولوی، یہ مفتی، یہ نام نہاد لوگ شف سرکار کو بے نقاب کرنے پہ ہم اقرار الحسن آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی تو نے کب بے نقاب کیا ہے اس کو؟ اگر تو بے نقاب کرتا اس دن جب تو اس کے آستانے پہ گیا تھا، اس آدمی نے تجھے اپنے سینے سے لگایا، پھر تیرے چہرے پہ چمی دی، اور پھر تجھے کہا کہ میں مریض سامنے لاتا ہوں، کسی مریض کے اندر حاضری کر۔ اور جن لوگوں کے اوپر تجھے اعتراض ہے کہ یہ تمہارے پلانٹڈ لوگ ہیں، یعنی پہلے سے طے شدہ یہ پروگرام کے تحت تو اپنے مریضوں کے اندر حاضریاں ڈالتا ہے اور ویل چیئر سے اٹھا دیتا ہے، کسی بھی مریض کو لے جا، ہاسپٹل کے اندر لے جا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں اس آستانے کے اندر اقرار الحسن کی ٹیم کا جو ممبر تھا، جس نے اقرار الحسن کے ساتھ کئی پروگرام کیے، سہیل صاحب ہیں، وہ حق خطیب کے چاہنے والے ہیں، وہ اقرار الحسن کو کہہ رہے ہیں تو غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ اور وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو حق خطیب کے مرید ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اسے دلائل سے سمجھا رہے ہیں اور اسے اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح آدمی ایک پرائمری کے بچے کو سمجھاتا ہے۔ لیکن اقرار الحسن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو تاجدار ختم نبوت کا یہ نعرہ بند کرانا ہے، میں نے تاجدار ختم نبوت کے اس نعرے کو ختم کرنا ہے۔ اور جو علماء آج یہ سمجھتے ہیں کہ حق خطیب ایک مخالف مسلک کا ہے، تو میں ان سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر گھر کا کتا باہر سے مرغی پکڑ کے لاتا ہے نا،
تو مالک خوش نہ ہو. جب ایک دفعہ کتے کو مرغی کا چس پڑ جاتا ہے نا، پھر وہ گھر کی روٹی نہیں کھاتا، پھر وہ گھر کی مرغیاں پکڑنا شروع کر دیتا ہے. تم جب اقرار الحسن کو اتنا بہادر بنا کے پیش کرو گے نا، تو پھر یہ تمہارے مدرسوں کی طرف بھی آئے گا، کیونکہ اس کے نزدیک تو یہ مدرسے بھی فضول ہے. یہ آغاز ہے، یہ آغاز ہے، یہ آغاز ہے. اس نے پھر ہر طرف آنا ہے. ایسے لوگوں کو ہیرو مت بناؤ. اقرار الحسن ایک معمولی سا آدمی ہے، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے اگر اقرار الحسن کہتے ہیں کہ میرے اندر جرت ہے، میرے اندر دلیری ہے، میں غیرت مند آدمی ہوں، تو اقرار الحسن جا. کتنے نیوز چینل ہیں جن کے اندر رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بہت بڑا ایک ڈرامہ لگاتے ہیں. دیوبندی کو بریلوی سے، اہل حدیث کو حنفی کو، اور اہل حدیث کو اسی طرح شیعہ سنی کو آپس میں لڑائے جاتے ہیں. طے شدہ پروگرام کے تحت پہلے سے سوالات تیار کیے جاتے ہیں تاکہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی اہل حدیث سارے اپنے اپنے لوگوں کو، جس طرح اسٹیڈیم کے اندر لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور ایک تماشا لگا دیتے ہیں. تو نے آج تک کسی چینل کے اوپر چھاپا مارا ہے کیا؟ لائیو پروگرام چل رہا ہے، اقرار الحسن جائے، بند کرو یہ ڈرامہ. تو محب وطن نہیں ہے. تو دیکھتا ہے معاشرے کا کمزور پہلو، جہاں تجھے پتہ ہے تیری دال گلنی ہے، جہاں تجھے پتا ہے کہ یہ آدمی بیچارہ مجھ سے بلیک میل ہو جائے گا. اس حق خطیب نے تجھے پانی بھی پلایا، تجھے چائے بھی پلائی، کہا میں اسے معاف بھی کرتا ہوں، تجھے یہ بھی کہا کہ تو یہ غلط ثابت کر، میں گردن اتروا دوں گا، میں ہتھکڑی پہن لوں گا. وہاں تو نے چائے پیا، ناشتہ کیا، پھر تجھے انہوں نے الوداع کیا. باہر آ کے تو نے کیا کہا کہ مجھے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے مجھے حراست میں رکھا، ہم سے کیمرے چھینے، مال کٹائی کی، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ہماری عزت نفس کو مجروح کیا. جھوٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تم اس پروگرام کو طول دینا چاہتے ہو تاکہ یہ قسطیں چلتی رہیں، تمہارے ویوز بڑھتے رہیں، اور تمہاری جو ایک ریٹنگ ہے وہ بھی بڑھتی رہے، اور تمہارے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ بھی خوش ہوتی رہیں. اس لیے اختلاف کسی بھی مسلک سے ہو سکتا ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کو حق خطیب سے کسی بھی بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت کے اس نے یہ تانا دیا نا کہ تو ختم نبوت کے نعرے کے پیچھے چھپتا ہے. اگر تیرے اندر اتنی غیرت ہے تو پوش علاقوں کے اندر جو مساج سینٹر ہیں، جوان لڑکیاں مردوں کو ننگا کر کے ان کا مساج کرتی ہیں، اقرار الحسن جانا، جرت پیدا کر اپنے اندر. وہاں تجھے جوتے پڑیں گے. مری کے ہوٹلوں کے اندر 3-3 4-4 لڑکے ایک نوجوان لڑکی کو لے آتے ہیں پیسے دے کے، شراب پی کے 20-25 ہزار کا کمرہ بک کرتے ہیں. مری کے ہوٹلوں میں یہ جو جہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ اقرار الحسن جائے نا، لمبے پا دے گے تجھے نیچے، تجھے جو ہے نا تمہاری چترول ہوگی. وہاں پہ بلوچستان کے پہاڑوں میں جا جہاں آرمی کے جوانوں کی گاڑیوں کو اڑا دیے جاتے ہیں. تو وزیرستان کے ان پہاڑوں میں جا جہاں دھماکے ہو رہے ہیں، تو نہیں جا سکتا، تو ملائی بوٹی کھانے کا عادی ہے. اس لیے اقرار الحسن یہ مت بھول کہ تو اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈان بن گیا ہے، ایک بہت بڑا بدماش بن گیا. تیرا ابھی تک کسی سے پالا نہیں پڑا. تجھے چودھری اسلم جیسا کوئی ہاتھ چاہیے تجھے. یہ تو حق خطیب حسین بادشاہ بیچارہ شریف آدمی ہے، اگر وہ کر سکتا تھا کہ 5-6 بندوں کو کرائے پہ لے لیتا، ان کو کہہ دیتا بھائی تم اقرار الحسن کی ٹانگ توڑ دو. میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اگر بالفرض اگر وہ ان کو کہہ دیتا بھائی تم ان کی ٹانگ توڑ دو، کیمرے توڑ دو، دان توڑ دو، خیر ہے تمہارا تھانہ کچہری میں بھروں گا، تم گرفتاری بھی پیش کر دو، اپنے ذمہ لے لو. پاکستان کے اندر تو بے روزگاری ہے بھائی. آج کل کسی بھی 2-3 آدمیوں کو 3-3 4-4 لاکھ دو تو سارے کام وہ کر لیتے ہیں. جیل جاؤ بھائی میں تمہارے مہینے کے 50 ہزار دوں گا، تو وہ یہ کام بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں. اس نے کہا تو میرا بھائی ہے، تو سید زادہ ہے. تیرے چہرے پہ اس نے چمیاں دی، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی کمزوری ہے، یہ جو مجھے جفیاں ڈال رہے ہیں یہ کمزور آدمی ہے. تو نے اس کی شرافت کو کمزوری سمجھا. آج تو کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور تاجدار ختم نبوت کا یہ جو مرکز ہے، جو خیر کا مرکز ہے، اس کو تالے لگاؤں گا. اور میں تمام ان علماء اکرام سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کو مرغی پکڑنے کی عادت مت ڈالو. تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، شیعہ ہو اپنی جگہ، لیکن الرحمن الرحیم وہ مرد نہیں جو ڈر جائے حالات کے خونی منظر سے. جس حال میں جینا مشکل ہو اس حال میں جینا لازم ہے. آج کل پاکستان کے اندر ایک طوفان بدتمیزی بپا کیا ہوا ہے. اقرار الحسن نے ایک ایسا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے جس ڈرامے کی کئی اقساط لوگ دیکھ کر اکتا چکے ہیں. وہ شخص ایک کرائم پروگرام کرنے والا ایک معمولی صحافی آج کسی شریف النفس انسان کی پگڑی نہیں اچھال رہا، پگڑی کو لے کر پاؤں کے نیچے روند رہا ہے. ایک شریف النفس انسان کو بلیک میل کر رہا ہے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے پورے قادیانی کھڑے ہیں. اقرار الحسن کی کوئی بھی ویڈیو ہوتی ہے، اس ویڈیو کے نیچے قادیانی ایک قادیانی اس کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں. ان کی پروفائل آپ چیک کریں، پتہ چل جاتا ہے یہ قادیانی ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اندر روحانیت کے منکر ہیں،
قرآن سے شفا لینے کے منکر ہیں، دم درود کے منکر ہیں، انہوں نے اقرار الحسن کو اپنا امام، اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے۔ مجھے ان لوگوں کے اوپر ہنسی آتی ہے۔ قادیانیوں کو تو چھوڑیں، وہ تو ایسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، کسی کو بھی آگے کر لیتے ہیں، لیکن جو ہمارے ملک کے اندر جو دیگر حق خطیب کے مخالف مسلک کے لوگ ہیں، انہوں نے اپنا امام اور اپنا نمائندہ ایسے شخص کو چنا ہے جو مردانہ وجاہت سے محروم ہے۔ اقرار الحسن کی نہ داڑھی نہ بوچھ، بالکل چٹ پٹ برگر، ملائی بوٹی کھانے والا، کیچپ چاٹنے والا آدمی، وہ آدمی جس کی رنگین مزاجی کے قصے سوشل میڈیا پہ عام ہیں، جس نے نیوز اینکر کو پٹایا، اپنے پیار کے جال میں پھنسایا، اس کے ساتھ تعلقات بنائے، پھر خفیہ شادی کی، کئی سالوں تک وہ شادی منظر عام پہ نہیں لائی گئی، پھر اس کے بعد وہ شادی ان کی ظاہر ہوئی، پھر ایک تیسری لڑکی کے گرد اقرار الحسن منڈلا رہا تھا، اور وہ خبریں میڈیا کی زینت بھی بنی رہی۔ اقرار الحسن ایک کرائم پروگرام کرنے والا ایک صحافی تھا، آج وہ اربوں کے اندر کھیل رہا ہے۔ پہلے تو اقرار الحسن خود بتائے کہ وہ اتنی دولت کہاں سے لے کے آئے کہ سن 2011 کے بعد شہرت کی بلندیوں کو چھونے والا اقرار الحسن، پاکستان کے اندر بڑے بڑے صحافی ہیں، بڑی قد کاٹ والے صحافی ہیں، لیکن جو انداز اقرار الحسن نے اختیار کیا ہوا ہے کہ یہ جج بھی بنا ہوا ہے۔ صحافی کا کام ہوتا ہے حقائق عوام کے سامنے رکھ دینا، فیصلہ عوام ناظرین کے اوپر چھوڑ دینا۔ یہ یہاں پہ غنڈہ بھی بنا ہوا ہے، دبنگ انداز میں اپنے ساتھ پوری ٹیم لے کے جاتا ہے، کیمرے کے پیچھے اور ایک نیوز چینل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ کیمرے کی طاقت کے سامنے عوام کو بلیک میل کر رہا ہے۔ وہ اقرار الحسن جس نے کراچی کے اندر ایک ایسے دبنگ آفیسر سے تھپڑ کھایا تھا جسے دنیا اسلم شہید، چودھری اسلم شہید کے نام سے یاد کرتی ہے، اس نے اس کو ایک رکھ کے تھپڑ مارا تھا۔ اقرار الحسن شاید وہ تھپڑ بھول گئے ہوں گے، لیکن اس کی گونج آج بھی اسے سنائی دے رہی ہوگی۔ یار تو ایک صحافی ہے، تو آج بدماش بنا ہوا ہے، اور میں ان علماء کے اوپر مجھے ہنسی آتی ہے، ان مفتیان کے اوپر جو کہتے ہیں جی ہم اقرار الحسن کو جو ہے نا خوش آمدید کہتے ہیں، اقرار الحسن ہم آپ کے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ تو بھائی تم ایک ایسے آدمی کو اپنا آگے ہیرو بنا رہے ہو، کم از کم یار اس کی مردوں جیسا چہرہ تو ہے نا۔ اقرار الحسن نہ کوئی حافظ ہے، نہ عالم ہے، نہ کوئی مولوی ہے، نہ اس کے گھر کے اندر شرعی پردہ ہے، اور آج وہ عربوں کے اندر اس کے ساتھ گاڑیاں ہیں۔ آج اس نے اسلام آباد کے اندر بھی کوٹھی ہے، لاہور کے اندر بھی ہے، کراچی کے اندر بھی ہے، 12 سے 15 آدمی اس نے نوکر باڈی گارڈ گنمین رکھے ہوئے ہیں۔ اس اقرار الحسن کو یہ مولوی، یہ مفتی، یہ نام نہاد لوگ شف سرکار کو بے نقاب کرنے پہ ہم اقرار الحسن آپ کے ساتھ ہیں۔ بھائی تو نے کب بے نقاب کیا ہے اس کو؟ اگر تو بے نقاب کرتا اس دن جب تو اس کے آستانے پہ گیا تھا، اس آدمی نے تجھے اپنے سینے سے لگایا، پھر تیرے چہرے پہ چمی دی، اور پھر تجھے کہا کہ میں مریض سامنے لاتا ہوں، کسی مریض کے اندر حاضری کر۔ اور جن لوگوں کے اوپر تجھے اعتراض ہے کہ یہ تمہارے پلانٹڈ لوگ ہیں، یعنی پہلے سے طے شدہ یہ پروگرام کے تحت تو اپنے مریضوں کے اندر حاضریاں ڈالتا ہے اور ویل چیئر سے اٹھا دیتا ہے، کسی بھی مریض کو لے جا، ہاسپٹل کے اندر لے جا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہاں اس آستانے کے اندر اقرار الحسن کی ٹیم کا جو ممبر تھا، جس نے اقرار الحسن کے ساتھ کئی پروگرام کیے، سہیل صاحب ہیں، وہ حق خطیب کے چاہنے والے ہیں، وہ اقرار الحسن کو کہہ رہے ہیں تو غلط راستے پہ چل رہا ہے۔ اور وہاں پہ ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو حق خطیب کے مرید ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، وہ اسے دلائل سے سمجھا رہے ہیں اور اسے اس انداز سے سمجھا رہے ہیں کہ جس طرح آدمی ایک پرائمری کے بچے کو سمجھاتا ہے۔ لیکن اقرار الحسن ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں نے تو تاجدار ختم نبوت کا یہ نعرہ بند کرانا ہے، میں نے تاجدار ختم نبوت کے اس نعرے کو ختم کرنا ہے۔ اور جو علماء آج یہ سمجھتے ہیں کہ حق خطیب ایک مخالف مسلک کا ہے، تو میں ان سے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر گھر کا کتا باہر سے مرغی پکڑ کے لاتا ہے نا تو مالک خوش نہ ہو۔ جب ایک دفعہ کتے کو مرغی کا چس پڑ جاتا ہے نا، پھر وہ گھر کی روٹی نہیں کھاتا، پھر وہ گھر کی مرغیاں پکڑنا شروع کر دیتا ہے۔ تم جب اقرار الحسن کو اتنا بہادر بنا کے پیش کرو گے نا تو پھر یہ تمہارے مدرسوں کی طرف بھی آئے گا، کیونکہ اس کے نزدیک تو یہ مدرسے بھی فضول ہیں۔ یہ آغاز ہے، یہ آغاز ہے، یہ آغاز ہے، اس نے پھر ہر طرف آنا ہے۔ ایسے لوگوں کو ہیرو مت بناؤ۔ اقرار الحسن ایک معمولی سا آدمی ہے، اس کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر اقرار الحسن کہتے ہیں کہ میرے اندر جرت ہے، میرے اندر دلیری ہے، میں غیرت مند آدمی ہوں، تو اقرار الحسن جا، کتنے نیوز چینل ہیں جن کے اندر رمضان ٹرانسمیشن کے اندر بہت بڑا ایک ڈرامہ لگاتے ہیں، دیوبندی کو بریلوی سے، اہل حدیث کو حنفی کو، اور اہل حدیث کو اسی طرح شیعہ سنی کو آپس میں لڑائے جاتے ہیں۔ طے شدہ پروگرام کے تحت
پہلے سے سوالات تیار کیے جاتے ہیں تاکہ شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث سارے اپنے اپنے لوگوں کو، جس طرح اسٹیڈیم کے اندر لوگ تالیاں بجاتے ہیں اور ایک تماشا لگا دیتے ہیں، تو نے آج تک کسی چینل کے اوپر چھاپا مارا ہے کیا؟ لائیو پروگرام چل رہا ہے، اقرار الحسن جائے، بند کرو یہ ڈرامہ، تو محب وطن نہیں ہے؟ تو دیکھتا ہے معاشرے کا کمزور پہلو، جہاں تجھے پتہ ہے تیری دال گلنی ہے، جہاں تجھے پتا ہے کہ یہ آدمی بیچارہ مجھ سے بلیک میل ہو جائے گا، اس حق خطیب نے تجھے پانی بھی پلایا، تجھے چائے بھی پلائی، کہا میں اسے معاف بھی کرتا ہوں، تجھے یہ بھی کہا کہ تو یہ غلط ثابت کر، میں گردن اتروا دوں گا، میں ہتھکڑی پہن لوں گا، وہاں تو نے چائے پیا، ناشتہ کیا، پھر تجھے انہوں نے الوداع کیا، باہر آ کے تو نے کیا کہا کہ مجھے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے مجھے حراست میں رکھا، ہم سے کیمرے چھینے، مال کٹائی کی، اور ہمارے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ہماری عزت نفس کو مجروح کیا۔ جھوٹ ہوتا ہے یار۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اس پروگرام کو طول دینا چاہتے ہو تاکہ یہ قسطیں چلتی رہیں، تمہارے ویوز بڑھتے رہیں، اور تمہاری جو ایک ریٹنگ ہے وہ بھی بڑھتی رہے، اور تمہارے پیچھے جو قوتیں ہیں وہ بھی خوش ہوتی رہیں۔ اس لیے اختلاف کسی بھی مسلک سے ہو سکتا ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ کو حق خطیب سے کسی بھی بارے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن تاجدار ختم نبوت کے اس نے یہ تانا دیا نا کہ تو ختم نبوت کے نعرے کے پیچھے چھپتا ہے۔ اگر تیرے اندر اتنی غیرت ہے تو پوش علاقوں کے اندر جو مساج سینٹر ہیں، جوان لڑکیاں مردوں کو ننگا کر کے ان کا مساج کرتی ہیں، اقرار الحسن جانا، جرت پیدا کر اپنے اندر، وہاں تجھے جوتے پڑیں گے۔ مری کے ہوٹلوں کے اندر 3 4 لڑکے ایک نوجوان لڑکی کو لے آتے ہیں پیسے دے کے، شراب پی کے 20 25 ہزار کا کمرہ بک کرتے ہیں مری کے ہوٹلوں میں۔ یہ جو جہاں پہ ٹورسٹ جاتے ہیں وہاں کیا ہوتا ہے؟ اقرار الحسن جائے نا، لمبے پاتے ہوں گے تجھے نیچے، تجھے جو ہے نا تمہاری چترول ہوگی وہاں پہ۔ بلوچستان کے پہاڑوں میں جا جہاں آرمی کے جوانوں کی گاڑیوں کو اڑا دیے جاتے ہیں، تو وزیرستان کے ان پہاڑوں میں جا جہاں دھماکے ہو رہے ہیں، تو نہیں جا سکتا، تو ملائی بوٹی کھانے کا عادی ہے۔ اس لیے اقرار الحسن یہ مت بھول کہ تو اس وقت پاکستان کا ایک بہت بڑا ڈان بن گیا ہے، ایک بہت بڑا بدماش بن گیا، تیرا ابھی تک کسی سے پالا نہیں پڑا، تجھے چودھری اسلم جیسا کوئی ہاتھ چاہیے تجھے۔ یہ تو حق خطیب حسین بادشاہ بیچارہ شریف آدمی ہے، اگر وہ کر سکتا تھا کہ 5 6 بندوں کو کرائے پہ لے لیتا، ان کو کہہ دیتا بھائی تم اقرار الحسن کی ٹانگ توڑ دو، میں یہ نہیں کہتا ہوں، لیکن اگر بالفرض اگر وہ ان کو کہہ دیتا بھائی تم ان کی ٹانگ توڑ دو، کیمرے توڑ دو، دان توڑ دو، خیر ہے تمہارا تھانہ کچہری میں بھروں گا، تم گرفتاری بھی پیش کر دو، اپنے ذمہ لے لو۔ پاکستان کے اندر تو بے روزگاری ہے بھائی، آج کل کسی بھی 2 3 آدمیوں کو 3 4 لاکھ دو تو سارے کام وہ کر لیتے ہیں۔ جیل جاؤ بھائی میں تمہارے مہینے کے 50 ہزار دوں گا، تو وہ یہ کام بھی کروا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں، اس نے کہا تو میرا بھائی ہے، تو سید زادہ ہے، تیرے چہرے پہ اس نے چمیاں دی، اور تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اس کی کمزوری ہے، یہ جو مجھے جفیاں ڈال رہے ہیں یہ کمزور آدمی ہے، تو نے اس کی شرافت کو کمزوری سمجھا۔ آج تو کہتا ہے کہ میں جاؤں گا اور تاجدار ختم نبوت کا یہ جو مرکز ہے، جو خیر کا مرکز ہے، اس کو تالے لگاؤں گا۔ اور میں تمام ان علماء کرام سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کو مرغی پکڑنے کی عادت مت ڈالو۔ تم دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو اپنی جگہ، اختلافات اپنی جگہ، شیعہ ہو اپنی جگہ،